اب ذرا میں اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتا دوں کہ منسٹر بنتے ہی وزیر اعظم صاحب نے جو مجھے ہدایات دیں اس میں ہم نے فوری طور پر، کیونکہ باقی ماندہ ٹینیور کے لیے یہ حکومت وجود میں آئی ہے اور شارٹ ٹرم پالیسیز اور لانگ ٹرم پالیسیز کا مجھے کہا گیا کہ ہم اپنی منسٹری میں بنائیں، کیبنٹ میں لے کے آئیں، ان کی منظوری لیں، اور اس حوالے سے ہم نے بہت تھوڑے عرصے میں خاطر خواہ ہم نے کام کیا۔ اس پہ میں بعد میں آؤں گا، لیکن اس بجٹ میں آپ کو اعتماد میں لینا چاہ رہا ہوں کہ میرے خیال میں ہر حکومت باتیں کرتی ہے بجٹ بناتے وقت، میں پچھلی حکومت کا بھی حصہ رہا ہوں، میں اس کابینہ کا بھی ممبر تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت نے یا ہم نے یا ہماری وزارت نے وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پر اس بجٹ میں جو کاشتکار کو ریلیف دیا ہے وہ شاید پہلے نہیں ملا تھا، اور بڑی ہی آنیسٹلی آپ کو بھی علم ہے، آپ سب بھی جو ایگریکلچر سیکٹر کو کور کرتے ہیں اور اس تھینک یو یار، وی نو دیٹ ہم نے ٹیک اوور کرتے ہی آپ کو یاد ہوگا رمضان شریف میں یوٹیلیٹی سٹورز پہ گورنمنٹ کا ایک پلان تھا کہ سستا آٹا جو ہے وہ لوگوں کو فراہم کیا جائے، اور انہوں نے کل بھی مجھے کیبنٹ کے بعد انہوں نے مجھے کنفرم کیا کہ ہم اس کو تھرو بینکس ہم فائنانس کریں گے، تھرو بینکس ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے سولر پہ کنورٹ ہوں گے، اور 2 سال 2.5 سال 3 سال جو بھی بینکس کے ساتھ میوچول ایگریمنٹ ہوگا اس کے بعد کاشتکار اپنے وہ پیسے واپس کرنا شروع کر دے گا، جو بڑے آسان قسطوں پر آسان شرائط پر ہوں گے، اور ٹوٹل ٹیوب ویل جو ہے وہ 100% اس کی بجلی جو ہے وہ فری ہو جائے گی کاشتکار کی۔ یہ میرے خیال میں سب سے بڑا ایک انسینٹیو ہے، اگر ہم دیانتداری سے سوچیں تو اس سے بڑا کوئی انسینٹیو۔ اسی طریقے سے ٹریکٹر ہے جو کاشتکاری کے لیے، زراعت کے لیے 100% ڈیوٹی لگی، کیوں لگی؟ حالانکہ 2005-6 میں اگر آپ حضرات کو پتہ ہو ایک سروے ہوا تھا جو پنجاب گورنمنٹ نے کروایا تھا، میں پنجاب کی بات کرتا ہوں کیونکہ جو لینڈ ہولڈنگ تھی پنجاب میں وہ 92% لوگوں کی لینڈ ہولڈنگ 12 ایکڑ یا اس سے کم تھی، یا 5 10 15 20 فیملیز ملیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ بہت بڑے زمیندار ہیں، باقی تمام لوگ 12 ایکڑ 12.5 ایکڑ سے کم ہے۔ اور اس 92% میں آئی ایم 100% شیور کہ 80-85% وہ لوگ ہوں گے جو نسل در نسل تقسیم ہونے کے بعد کچھ 4 ٹریکٹر پہ وہ کاشتکاری بھی کرے، ٹریکٹر پہ آپ کو 15% سیلز ٹیکس بھی دے، اور 10,800 11,000 کے قریب وہ ڈی اے پی کی بوری خرید کے اس میں ڈالے، وہ 2,200-2,800 کی یوریا خرید۔ ان ساری چیزوں کے بعد جو پرائم منسٹر صاحب نے ہمارے ساتھ میٹنگز کی اور بیٹھ کر ہم نے بھی اپنا انپوٹ دیا، انہوں نے بھی تمام ایکسپرٹس کو بلایا ہوا تھا، اس میں یہ طے ہوا کہ جی اس طریقے سے یہ کام نہیں چلے گا، اس طریقے سے ایگریکلچر ریوائیو نہیں ہوگی۔ ہم یا تو ڈیسیژن لیں، بنانے کی کوشش کریں کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، یا تو ہم خاموشی اختیار کر لیں جس طریقے سے آئی ایم ایف وہ ایک نیا چاند چڑھائیں گے، یا جو ایگریمنٹ سابقہ حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ کیا ہوا تھا اور اس کو امپلیمنٹ جان بوجھ کر نہیں کیا، جان بوجھ کر امپلیمنٹ نہیں کیا۔ 10 دفعہ تیل کی سمری اگر گئی ہے تو انہوں نے 10 روپے سستے کر دیا، مہنگا نہیں کیا، بیکاز شاید ان کو پتا تھا کہ وہ ہی از آن ہز وے آؤٹ، وہ شاید ان کی حکومت ختم ہو۔ وی ہیو سینٹ اٹ ٹو دی ایمبیسی آف پاکستان ان چائنا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ وہ بہت جلدی اس طریقے سے۔ اور ایک جو بہت اچھا کام کیا ہے اور جو بہت پہلے ہونا چاہیے تھا وہ یہ تھا کہ چائنا جو ہے وہ دنیا میں سب سے بڑا امپورٹر ہے بیف میٹ کا، سب سے بڑا امپورٹر ہے چائنا۔ انہوں نے ہم نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ آئیں، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم بیف اور جانور وہ لیتے ہیں جو 100% ڈیزیز فری ہو، ہم یہ رسک نہیں لے سکتے اپنے ملک میں کہ ہم ذرا سا بھی کوئی ایسا چانس ہو کہ ہم کوئی اس طرح کا رسک لیں۔ اس کے اوپر اس کے ساتھ ہمارا یہ ایگریمنٹ ہوا ہے۔
ہم ان کو 50 ایکڑ 100 ایکڑ جتنی بھی ان کو ضرورت ہوگی وہ 2 4 5 10 فارمز جہاں جہاں بنانا چاہیں گے وہاں سے وہ بالکل چھوٹے جانور لیں گے، ان کی بریڈنگ وہ خود کریں گے، ان کی پال پوس وہ خود کریں گے، پرورش وہ خود کریں گے، اور یہیں سے ان کا گوشت ان کو ذبح کرنے کے بعد ان کا گوشت جو ہے وہ اپنی نگرانی میں خود اپنے ملک میں وہ لے کے جایا کریں گے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا بریک تھرو ہے لائف سٹاک کے لیے اور ہمارے جانوروں کے لیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہماری یہ کوشش ہے کہ جتنی جلد ممکن ہو سکے ہم اس کو عملی جامہ جو ہے وہ پہنائیں۔ اس کے علاوہ ایران کے ساتھ آپ کی ایک بارٹر ٹریڈنگ ہوتی تھی ہماری ایران کے ساتھ۔ ایران کو ہم کنو بھیجا کرتے تھے اپنے، ایران سے ہم ایپل منگوایا کرتے تھے، ایران کو ہم رائس بھیجا کرتے تھے، ایران کو ہم باقی چیزیں بہت ساری ایسے ہمارے پروڈکٹس تھی جو ہم بھیجا کرتے تھے، اور اس کے تھرو پھر سینٹرل ایشین سٹیٹس میں بھی وہ فردر جاتی تھی۔ پچھلے 2 سال سے 2.5 سال سے یہ امپورٹس، یہ بارٹر ٹریڈنگ جو ہے یہ بند۔ اب ہم نے پھر شروع کیا ہے دسمبر سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابھی ہم نے ایک ایکسپیریمنٹل بیسس پہ ٹرائل ہم نے شروع کر دی ہے۔ ایپل ہم منگوا رہے ہیں، ایپل کی ہماری اپنی پروڈیوس جو ہے وہ بھی اگست کے مہینے میں آ جائے گی، لیکن یہ جولائی کے مہینے کے لیے ہم نے ایکسپیریمنٹل بیسس پہ الاؤ کیا ہے کہ آپ ایپل جو ہے وہ بہت تھوڑی تعداد میں امپورٹ کریں، دیکھیں ہم مارکیٹ کا کیا رجحان ہے، کیا صورتحال ہے، اور یہ دسمبر سے فل فلیج بارٹر ٹریڈنگ جو ہے وہ ہم کو 1 ملین ٹن رائس کا ہم سوچ رہے ہیں کہ ایران کو ہم اس سال 1 ملین ٹن رائس جو ہے وہ ہم ایکسپورٹ کریں گے تھرو بارٹر ٹریڈنگ۔ ان سے دوسری پروڈکٹس منگوائیں گے جو ہماری ضرورت ہے، اسی طریقے سے کنو اور باقی چیزیں جو ہیں، اور باقی جتنے ٹرانزٹ ٹریڈ بیریئرز ہیں، جو ٹرانزٹ ٹریڈ بیریئرز کی وجہ سے بہت ساری چیزیں، بہت سارے پروڈکٹس ایسے ہوتے تھے جو پاکستان جن سے محروم رہ جاتا تھا، وہ بھی ہم نے جتنے بھی یہ ٹرانزٹ بیریئرز تھے وہ ہم نے ختم کیے ہیں تاکہ اس کے اوپر وہ اپنا کوئی رکاوٹ جو ہے وہ نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے ایگریکلچر ٹاسک فورس نوٹیفائی کیا پرائم منسٹر نے، فارمرز ایسوسی ایشن آف پاکستان، کسان بورڈ، کسان اتحاد، تمام کسان تنظیموں کے نمائندوں کو، جتنے ایکسپرٹس ہیں ایگریکلچر کو، ان کو بیچ میں ڈالا ہے تاکہ ونس فار آل ایگریکلچر میں ایسی ریکمنڈیشنز دی جائیں اس قوم کو، کاشتکاروں کو۔ آج پچھلی حکومت ختم ہوئی ہے، ہم آ کر اس کو تہس نہس کر دیں، اگلی حکومت ختم ہو اس کو ایک پالیسی بنائیں اور پھر اس پالیسی کو فالو کریں تاکہ یہ پالیسی کے زراعت کے مفاد میں بنائی گئی ہے۔ تو میرے خیال میں اس طریقے کی ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ ہم دیں گے۔ ہم وہ کام نہیں کریں گے، میں یقین جانیے کہ میں خود ایک چھوٹا سا کاشتکار ہوں، یہ میرے شہر کے صحافی یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، اکمل چوہان صاحب، اچھا وہ اب دیکھیں ایک کاشتکار ہونے کے ناطے اتنا کچھ میں خود اس کابینہ کا حصہ تھا، ہم چاہتے تو ہم بڑا کچھ کر سکتے تھے ان شعبوں پر۔ ہم نے وقت ضائع کیا، ہم نے پتہ نہیں کتنے ہم نے فنانس منسٹرز تبدیل کیے، کتنے فنانس سیکرٹریز تبدیل کیے، کتنے نیشنل فوڈ سیکورٹی کے، میں اس ٹینیور کا 2018 سے لے کے اب تک کا میں چوتھا لوگوں نے نیشنل فوڈ سیکورٹی کو سنبھالنا ہے، اور ایک نے آ کر کہنا ہے کہ جی میں پچھلے دینا ہے اس ملک کو، تو اس کے بعد کیا حاصل وصول ہوگا؟ میری بات کا برا مت محسوس کیجئے گا، واللہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم کاشتکاروں کا کیا حال ہے کھیتوں، 11,000 12,000 13,000 کی ڈی اے پی، یار آپ سوچ سکتے ہیں
آپ کا تصور ہے؟ تھا جھوٹ بھی بولنا کہ جی یہ حکومت ذمہ وار ہے. بھائی اس حکومت نے کیا کیا مہینے 1.5 مہینے 2 مہینے کے اندر؟ آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ کیے تھے, آپ نے آئی ایم ایف کو بہت کچھ لکھ کے دیا ہوا تھا. آپ کو نہیں پتا کہ یہ ایگریمنٹس کب ہوئے تھے؟ ان کو کیوں نہیں امپلیمنٹ کیا گیا؟ کیا تھا کہ ہم ہر ماہ اتنی قیمت بڑھائیں گے تیل کی, اتنی قیمت بڑھائیں گے فلاں چیز کی, اور آپ اندازہ لگائیں کہ ان تمام تر مشکلات کے باوجود یار ایک جو شعبہ 100 یونٹ تک کل پورے پنجاب میں لانگ ٹرم پالیسیز ہوتی ہیں کہ جو ایک 5 ایئر پلان 10 ایئر پلان ہوتا ہے کہ ایگریکلچر سیکٹر میں گورنمنٹس نے کیا کرنا چاہے, جو بھی گورنمنٹ آئے. لیکن شارٹ ٹرم پالیسیز جو ہیں وچ پرائم منسٹر وانٹس کہ فوری طور پر کاشتکار کو, کسان کو اس بات کا احساس ہو کہ ہاں بھائی کوئی فارمنگ لونگ, کوئی کسان لونگ گورنمنٹ ہے جو یہ واقعی کچھ اقدامات کرنا چاہ رہی ہے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا پارٹ کیا تھا آپ کے سوال کا؟ سی پیک والا. ہاں جی, اس میں گزارش کروں کہ لائف سٹاک کے اوپر تو ہم انڈیپینڈنٹلی سیپریٹلی ہم کام کر رہے ہیں. اس کے اوپر بھی یہ لائف سٹاک کی ایک ٹاسک فورس جو ہے وہ بھی بہت ہم نے زبردست ٹاسک فورس بنائی ہے, اس بات سے بالا تر ہو کر کہ کس کی ایفیلیشن کس کے ساتھ ہے, کس کی ایفیلیشن. آپ حیران ہوں گے کہ میں نے خود ایگریکلچر ٹاسک فورس کے لیے, میری منسٹری گواہ ہے, آئی ہیو انوائٹڈ سید فخر امام صاحب جو پچھلے نیشنل فوڈ سیکورٹی کے منسٹر تھے. میں نے ان سے کہا کہ آپ ان کو پلیز انوائٹ کریں, لیٹ اس ٹیک ہز ان پٹ آلسو. کیوں کہ وہ خود ایک پروگریسو گروہ ہے, کاشتکار ہیں, زمیندار ہیں. میں اس مزاج کا آدمی نہیں ہوں کہ میں کہوں کہ نہیں جی یہ چور ہے, یہ ڈاکو ہے, یہ فلاں ہے, یہ ڈمکان ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے, انسان کو نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا ہے, اس کے باہر کیا ہے. آپ کو میں یہاں پر بیٹھ کر بے وقوف بنا جاؤں گا چند سیکنڈز کے لیے, چند منٹوں کے لیے, لیکن میرے اللہ کو پتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ غلط بات کر رہا ہوں. سو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. ہم تو یہ سوچ کر ہم یہ لائف سٹاک کو لے کر آگے چلیں گے کہ لائف سٹاک, ایگریکلچر, دے آر کو ریلیٹڈ, دے آر سسٹر سبجیکٹس, اور ان کو ہم نے لے کر چلنا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بہتری ہوگی. باقی جو سی پیک کے پروجیکٹس ہیں وہ سی پیک کی انڈیپینڈنٹ ایک منسٹری ہے, وہ ہینڈل کر رہی ہے. لیکن جو ایگریکلچر ریلیٹڈ ہیں دے آر بینگ ویری ویل لکڈ آفٹر. ڈونٹ وری, we are looking after everything which is related to agriculture, livestock, fisheries, everything like that. جی میرا خود اللہ کے ایک متوسط ضعیف گھرانے سے میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان دنیا میں کوئی بھی ممالک, زیادہ ممالک کا ترقی کا دارومدار زراعت کی صنعت ہے. پیپل پارٹی کے دور میں ہم جنگل میں خود کفیل ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہم اس خود کفالت سے امپورٹ کی طرف آ گئے, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اور دوسرا جو کھاد کی قلت ہے اور چین سے منگوانے کے لیے ایک معاہدہ ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ دیکھیں یہ کوئی زیادہ لمبی بات نہیں, آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, کوئی زیادہ لمبا عرصہ نہیں گزرا. وی ور ناٹ اونلی ویٹ ایکسپورٹنگ کنٹری, ہم خود کفیل نہیں تھے, وی ور ویٹ ایکسپورٹنگ کنٹری, ہم ویٹ ایکسپورٹ کیا کرتے تھے. آج ہم کاٹن امپورٹ کرتے ہیں, گندم امپورٹ کرتے ہیں, کوئی زیادہ لمبے عرصے کی بات نہیں ہے. وی ور کاٹن ایکسپورٹنگ کنٹری. یہ یار یہی تو رونا ہے, یہی تو لمحہ فکریہ ہے کہ ہم سوچیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے کہ ہم وی ور سیلف سفیشینٹ ان ویٹ, وی ور ایکسپورٹنگ کاٹن. ایک ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس کے ساتھ ہم اپنے جو 65% آف دی فارن ایکسچینج جو ارن کر رہے تھے اس کراپ کو آج کیا ہو گیا. لیکن آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ کتنا تکلیف دہ عمر ہے کہ یوریا کسان کے پہنچ سے دور چلا گیا ہے, ڈی اے پی کسان کے پہنچ سے دور چلا. اگر آپ خود کاشتکار ہو آپ کو نہیں پتا پیسٹی سائڈ کا کیا حال ہے, آپ کو نہیں پتا سیڈز کا کیا حال ہے, آپ کو نہیں پتا ایگریکلچر ان پٹس کا کیا حال ہے. تو یار یہ ساری چیزیں کس نے دیکھنی ہے؟ اگر ہم یہ کہیں کہ یار ایک 3 ایکڑ کا کاشتکار وہ ہے جو سمجھ لو انڈائریکٹلی کہ ایک بہتر مزدوری کر رہا ہے, ایک بہتر دیہڑی دار ہے, وگرنہ تو وہ بھی ایک مزدور کی طرح ہی ہے. 3 ایکڑ کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ 3-4. اب جب سے پاکستان بنا ہے نسل در نسل رقبے تقسیم ہوتے ہوتے اب لوگ ایکڑوں پر آ گئے.
اب لوگ کنالوں پر آ گئے ہیں. فار گاڈ سیک somebody, some government has to look after them. And I can very proudly tell you کہ کم از کم اس گھڑی تک, اس دن تک وزیر اعظم صاحب کی نیت جو ہے وہ 1000% وہ یہ دل سے چاہتے ہیں کہ یار ایگریکلچر کو ریوائیو کرو, ایگریکلچر کو ریوائیو کرو, جو لینا ہے جو کرنا ہے. تھوڑے فضول خرچیاں ہوئی ہیں اس ملک میں, تھوڑی تباہی ہوئی ہے اس ملک میں, کیا نہیں ہوا. اور ہم سب لوگ غلط کام کرنے کے بعد پھر سینہ چوڑا کر کے بھی پھرتے ہیں, نہیں جی ہم سے بڑا تو جی لیڈر ہی کو نہیں, جی ہم سے بڑا اچھا جھوٹ کو نہیں بول سکتا. راسپوٹین کی طرح اتنا جھوٹ بولو کہ لوگ سچ سمجھنے لگ پڑے. جی اب یہ کیا کرو گے یار, اس کا کوئی حل ہے؟ اس کا حل صرف یہی ہے کہ اللہ سے ڈریں, اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں, اس ملک کو بچائیں. بڑی خدا داد صلاحیتیں ہیں ابھی تک مور دین 75 کتنے سال ہو گیا پاکستان کو بنے ہوئے. ہم دن رات اس کو اس طرح ڈیل کر رہے ہیں جس طرح ایک زمیندار, میں آپ سے یہ بات مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ نے کہا ہے کہ آپ کاشتکار فیملی سے ہو. جب ایک زمیندار اپنی زمین ٹھیکے پہ دے دیتا ہے نا, تو جو ٹھیکیدار ہوتا ہے نا زمین کا, اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یار یہ 1 سال کے لیے مجھے ٹھیکے پہ ملی ہے, جو نکلتا ہے میں نکال لوں, ایک انچ اس کا میں کلٹیویٹ کروں, ایک ذرہ جو ہے وہ کلٹیویٹ کروں اس میں سے. ہم اس ملک کو اس طرح چلا رہے ہیں جیسے یہ آج ہمارے پاس ہے, پتہ نہیں کل کیا ہونا ہے. جتنی لوٹ مار کر سکتے ہیں, جتنی تباہی کر سکتے ہیں وہ ہم کر لیں, وہ ہم سارا کچھ اکٹھا کر لیں. اس کے بعد اللہ کی مخلوق جائے بھاڑ میں, رہتی ہے رہے, نہیں رہتی نہ رہی. دس از نو وے. میں آپ کو یہ بات کم از کم آپ کو بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ایگریکلچر کے حوالے سے جو بات کی ہے وزیر اعظم سے, انہوں نے نہ صرف اس کو اپریشیٹ کیا بلکہ مجھے الٹا بعض اوقات سختی سے کہا ہے کہ نہیں اس میں یہ کمی ہے, یہ بھی ڈالو اس میں, یہ بھی ڈالو اس میں. جب وہ نہیں کہیں گے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن اس گھڑی تک he is 100% sincere to revive agriculture sector. He is 100% sincere and he really wants it کہ کسی طریقے سے ہم لائف سٹاک ایگریکلچر میں ریوائیو ہو کر اپنی اکانومی کو سہارا دیں. کاشتکار کو, کسان کو سہارا ملے گا تو اکانومی بہتر ہوگی. ایک سیکنڈ جی, کھاد کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. ہم ڈی اے پی کے اوپر ڈفرینٹ پالیسیز پہ کام کر رہے ہیں. اب کون سی میچور ہوتی ہے, اگین دس وڈ ڈیپینڈ اپون دی ریکمنڈیشنز آف دی ٹاسک فورس. ایک ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ڈی اے پی جو ہے وہ ڈیفرڈ پیمنٹ کے اوپر ہم کسان کو دیں, کہ کوئی ایسا سسٹم بنا دیں کہ یوریا ہو, ڈی اے پی ہو, ہم ڈیفرڈ پیمنٹ پر کسان کو دیں جب اس کی فصل آئے. لیکن یہ انفارچونیٹلی ہم اس لیے نہیں کر پا رہے کہ یہ صوبائی معاملات ہیں زیادہ, کیونکہ چھوٹے چھوٹے کاشتکار ہیں, 4 ایکڑ 5 ایکڑ 6 ایکڑ, ان کی فصل پہ نظر رکھنا. یہ نہ ہو کہ جب وہ ڈی اے پی گورنمنٹ سے لے لیں ڈیفرڈ پیمنٹ پہ, یوریا لے لیں ڈیفرڈ پیمنٹ پہ, اور چھوٹی 4 ایکڑ کی فصل کتنی ایک ہوتی ہے, تو وہ اٹھا کر باہر بیچیں اور اس کے بعد ہم کیس ہوتے رہے, ان کے خلاف پرچے کروائیں. سو وی آر ٹرائنگ ٹو ایوالو اے میکانزم فار دیٹ. جیسے ہی کوئی میکانزم بن گیا, پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ وہ 4 صوبوں سے بات کریں گے, جیسے ہی میکانزم بن گیا ہم ڈی اے پی اور یوریا کا بھی ایشو انشاءاللہ تعالی حل کریں گے, اور بہت جلدی کوشش کریں گے تاکہ اس پیریڈ میں جو ہمارے پاس ہے وہ اس پیریڈ میں لوگوں کو یہ یقین ضرور دلوائیں گے کہ ایگریکلچر لونگ پالیسیز جو ہیں وہ پرائم منسٹر جو ہے وہ ہی از ویری سیریس ان اٹ, اور وہ ایگریکلچر پالیسیز جو ہے وہ کر رہے ہیں. یار پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پھر میں آپ سے گزارش کر دوں کہ آفٹر 18th امینڈمنٹ, میری ذرا بات غور سے سنیے گا, آفٹر 18th امینڈمنٹ نہ ایگریکلچر وفاقی حکومت کا ذمہ داری ہے اور نہ لائف سٹاک ہے. جب ریئلائز کیا گیا 18th امینڈمنٹ کے بعد کہ بھائی نہیں یہ اس کے اوپر, کیونکہ جب آپ کے ساتھ ورلڈ بینک نے بات کرنی ہے تو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کرنی ہے,
آپ کے ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے بات کرنی ہے تو فیڈرل گورنمنٹ جتنے بھی آپ کے ڈونرز ہیں دے ول نیگوشیٹ ود دی فیڈرل گورنمنٹ. فیڈرل گورنمنٹ پالیسی بنا کر آگے صوبوں کو امپلیمنٹیشن کے لیے دیتا ہے. یہ جتنے آن فارم واٹر مینجمنٹ کے پروجیکٹس ہیں یہ اگر چل رہے ہیں اس ملک میں تھرو فیڈرل گورنمنٹ بینگ امپلیمنٹڈ بائی دی پروونشل گورنمنٹس. ٹھیک ہے. اب یہ جو اسکن ڈیزیز آپ نے بتائی ہے یہ ہمیں پتہ ہے کتنی نقصان دہ ہے. ہم اس لیے پتہ ہے شاید یہ اتنی اس کی ایکسپلائٹیشن نہ ہوتی اگر عید سر پہ نہ ہوتی. اگر عید سر پہ نہ ہوتی اب اس عید کی وجہ سے جب جتنی منڈیاں ہیں چھوٹے چھوٹے قصبوں میں بڑے شہروں میں اس میں بڑا جانور نہیں بک رہا. اس میں بڑے جانور سے لوگ گھبرا رہے ہیں. کیوں کہ بیماری ہے کوئی آدمی رسک نہیں لے رہا اور چھوٹے جانور کو آگ لگی ہوئی ہے. وہ قیمتیں کہیں کی کہیں چلی گئی ہیں. ہم یہ بھی تو ہم بھی تو جو ہے نا بحیثیت مسلمان جو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ہم پر بھی اللہ کا اتنا کرم ہے کہ ہم بھی معافی نہیں دیتے. جب ہمیں موقع ملے نا کہ ہم نے راتوں رات پرائس کو ڈبل ٹرپل کرنا ہے تو ہم کر جاتے ہیں. لیکن یہ اس کے باوجود ہم نے ہر جگہ پر بات کی ہے. ہم ویکسین منگوا رہے ہیں. ویکسین آئی بھی ہوئی ہے. ویکسین منگوا بھی رہے ہیں. وی آر ورکنگ آن اٹ. اور انشاءاللہ تعالیٰ ٹوٹل ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز جتنی ہیں پنجاب میں سندھ میں وہ وی آر آل ورکنگ آن اٹ. جہاں جہاں پر یہ ڈیزیز زیادہ ہے اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور جلدی ہو جائے گا. باقی رہ گئی بات آپ نے کہا کہ پچھلی گورنمنٹ کی کہ میں اس کا حصہ تھا تو اس کا دیکھو بڑے بڑے اشتہار لگتے ہیں آپ کی اخباروں میں بڑے بڑے آپ کے چینلز میں اشتہار چلتے ہیں. اتنی ڈلیوری کسان تک ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس کے ثمرات نہیں پہنچتے. کوئی بھی گورنمنٹ میرے خیال میں اگر میں ذاتی طور پر اپنا اوپینین دوں کوئی گورنمنٹ یہ نہیں چاہتی کہ وہ ایک پروجیکٹ لانچ کر رہی ہے اور وہ فیل ہو جائے. پروجیکٹ آپ کی سلیکشن آف ٹیم نے جو میکانزم بنایا اس پروجیکٹ کو کامیاب کرنے کا وہ کس حد تک ہے. تو میرے خیال میں یہ پچھلی گورنمنٹ کے اگر ثمرات نہیں پہنچے وہ تو جو اس وقت کے لائف سٹاک تھے وہ تو بہتر جواب دے سکتے. ایک ایک دن ایک ایک گھڑی ایک ایک پل کا حساب دوں گا آپ کو. اور پلیز آخری سوال پر ہے جہاں صاحب دیکھیں آپ کے 3 سوالات ہیں. ایک سوال تو یہ ہے پیچھے سے شروع کر لیتا ہوں کہ چیئرمین پی اے آر سی کی تقرری کے حوالے سے وہ ہم نے انٹرویو کر لی ہے. وی ہے صاحب کو وہ جیسے ہی چیئرمین پی اے آر سی ایک اہم ادارہ کہ جو لوگ انٹرویو 32 لوگ شارٹ لسٹ ہوئے تھے اور ان میں ہم نے جو بہترین تھے ان کو ہم نے اپنی نظر میں ان کے نام بھیجے ہیں. آگے دیکھیں جو اس کے لینڈس. اچھا یہ آپ یہ دیکھیں کہ مشروم بتاؤ یار جو لانچ ہوئی ہے اور وہ نقشے کے اوپر ہی نہیں بک گئی. آخر خریدار ہیں تو بکتی ہے نا. ضرورت مند ہیں تو بکتی ہے نا. ابھی وہ اس کا ڈیولپمنٹ ورک شروع نہیں ہوتا. اس کے جو وعدے کیے جاتے ہیں بڑے بڑے سائنس اشتہاروں کی حد تک ہوتے ہیں اور پیپرز پہ آپ اپنی کالونی بیچ کر سائٹ پہ ہو جاتے ہیں.
اس کے بعد ڈیولپمنٹ شروع کر گورنمنٹ کے جو پرائم ایگریکلچر لینڈز ہیں جو اس طریقے سے ہیں، دیکھو نا وہ یہ ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں. ہوتا تھا کہ شہروں کے گرد و نواح میں جو زمینیں اویلیبل ہوتی تھی پر وہ پروڈیوس کاشت کی جاتی تھی جو روز صبح آسانی سے فارم ٹو مارکیٹ پہنچ جائے، منڈی تک پہنچ جائے تاکہ لوگ اس کی خرید و فروخت کر سکیں. لیکن اب ہم وی آر ٹرائنگ، اگر پرائم منسٹر صاحب نے اپروو کیا ملک میں کچھ زیادہ وہ اپریشیٹ بھی نہیں ہوتا. کراچی، اسلام آباد میں بھی ابھی تک لاہور وہ راتوں رات بک گئی ہو یا راتوں رات بک ہو گئی ہو، بٹ اسٹل. وہ تیسرا سوال کیا تھا؟ کپاس کی انٹرونشن پرائس. پچھلی حکومت نے کوئی انٹرونشن پرائس مقرر نہیں کی تھی. لیٹ می بی ویری آنیسٹ. آتی نہیں کہ جی یہ پرائس ہم رکھیں گے. انٹرونشن پرائس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے نیچے قیمت گرے گی تو ہم خریداری کریں گے، گورنمنٹ ول انٹروین. تو اب میں نے جو ریکمینڈ کی ہے اس کو اس نے کہا